باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں۔ پس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے یا وہ کماتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اور ہلاکت اور عذاب بتایا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ تحریف کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ تورات میں تحریف جو لوگ کرتے ہیں اور تحریف شدہ آیات اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کچھ دنیا کا فائدہ مل جائے، یعنی مال مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، اقتدار مل جائے یا مقبولیت مل جائے، یعنی اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کیا کہتے ہیں وہ، یہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے لکھ کے وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے پاس ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور لکھتے وہ اپنی طرف سے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات بنا دیتے ہیں اور حق کو چھپا دیتے ہیں اور غلط بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں اس کے بدلے میں، قلیل رقم، بہت معمولی سی وہ لیتے ہیں اس تحریف کے بدلے میں، اللہ کی بات کو بدلنے کے بدلے میں۔ یہودی عالم جو تھے نا، وہ اپنے علم سے دنیا کماتے تھے، وہ چاہتے تھے صرف دنیا ملے، اور عوام کو مفت جنت حاصل کرنے کے طریقے بتاتے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس آپ آرام سے کھاؤ پیو عیش کرو، اور بس آپ یہ کام کر لو، بس جنت مل جائے گی، اور ان کی جیب گرم کرتے رہو۔ یہ بات تھی۔ اس سے ان کے اوپر نذرانوں کی خوب بارش ہوتی، اور یوں وہ مفت جنت لینے کے بدلے میں علماء کو مفت دنیا فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے، بالکل، اور یہ کہ یہ ان کی کمائی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ جو کما رہے ہیں نا، یہ اصل میں ہلاک ہونے والے ہیں۔ کتاب کی پیروی کرنے کے حکم کو وہ تبدیل کرتے تھے اور ایسے مشورے دیتے تھے جس کے ذریعے لوگ اپنا جرم چھپا سکیں، یعنی برائیاں خوب کریں اور بس تھوڑی بہت ان کو نذرانے پیش کر کے اپنی برائیوں سے جو ہے وہ ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں۔ اچھا، اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکتے تھے وہ اس طرح سے، اور وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ سب دین کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ جو عام عوام تھی وہ اس پر لوگوں سے بھاری جرمانے وصول کرتے، انہیں یہ کہتے کہ آپ اتنے پیسے دو گے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، اتنے پیسے جمع کرا دو۔ آج بھی بہت سارے علماء اس طرح کے کام کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر ان کے پاس ریٹ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی نمازیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھیں
اس کے حوالے سے آپ نے یعنی نمازیں معاف کروانی ہیں تو آپ اتنے پیسے دے دیں، اور روزے اگر آپ کے ہو گئے تو اتنے پیسے دے دیں. اور یعنی اس طرح سے آج بھی علماء سو یہ کام کر رہے ہیں، مسلمانوں میں لوگ کہتے یہ ہیں کہ کام ہو وہ رہا ہے. دعا کریں گے، جو ہمارے لیے یہ کریں گے، وہ کریں تو ہم معاف ہو جائیں گے. یہ آپ نہیں کرنا. ہاں، دعا تو خیر کی جا سکتی ہے، دعا تو ہر کوئی کی جا سکتی ہے. جی جی، نہیں، ہر کسی کی دعا، صرف نیک آدمی کی بات نہیں ہے، ہر کسی، یعنی آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. تو یہ تو ہے کہ دعا تو جیسے کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی فرد دعا کر رہا ہے اور جو کہ اس کے سامنے اس کا بھائی موجود نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے فلاں بھائی کو یا میرے اس کو آپ یہ چیز دے دیں اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے یہ مشکل آسان کر دیں، تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دینا، اس کو بھی دے دینا. کسی کے لیے مانگو گے جی اللہ پاک ہاں جی بالکل. تو اور یہ کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا، یہاں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ان کے علماء یہ کام کرتے تھے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو چرچ میں جو ہوتا ہے نا وہ یہی کام ہوتا ہے کہ ان کا جو ایک کیبن سا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر جا کے کوئی بھی فرد جا کے جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو دوسرا حصہ کیبن کا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ان کا جو ہوتا ہے پادری وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے جس میں سے نظر نہیں آتا کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، بس آواز آتی ہے. اب وہ جو ہے نا فرد وہ اپنے سارے گناہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے پادری کو گنواتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا. پادری کہتا ہے اچھا یہ آپ نے کام کر دیے نا، تو آپ اتنے پیسے آپ جمع کرا دیں چرچ میں ان گناہوں کے بدلے، تو میں جو ہے نا اللہ سے یا خدا سے اپنے معافی مانگتا ہوں، تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں، تم بس پیسے جمع کرا دو. یہ ہے، یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ اس طرح سے خود اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے اور ان کے پاس جا کے اور پیسے جمع کرا کے سمجھیں گے کہ ہماری جو ہے بخشش ہو گئی، اور وہ پیسے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اور جو کچھ وہ کما رہے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان کے لیے تباہی ہے جس چیز کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کچھ کماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے ظلم کی یہاں پہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف صاف سچی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور ان کے لیے جو کچھ وہ اس سے کماتے ہیں وہ سب کیا ہیں کہ وہ ہلاکت اور بربادی ہیں. یکسبون کسبہ سے ہے، یعنی کہ کوئی ایسا کام کر کے اس کے بعد اجرت لینا، یا اس کے بعد کچھ لینا، یعنی ایسی کام کرنے کے بعد کوئی بھی کام کر کے کچھ لینا، یعنی کسی کام کی تکمیل کے بعد آپ کو کچھ ملے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور تمہیں اس نے بتایا بھی ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے از خود بنا رکھا ہے. تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا سامان کما لیں. تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے. واللہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ اہل کتاب تو ہم سے نہیں پوچھتے کہ آپ کے قرآن میں کیا آیا ہے، بلکہ مسلمان ہی پوچھے جا رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے، تمہاری کتاب میں کیا ہے. تو صاف بات ہے کہ جب ساری باتیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک ایک بات، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے تحریف کر دی ہے
تو ان سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان یہود علماء کی مذمت کی ہے جو تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے، لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد ان لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے جو بدعتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں۔ یعنی اپنی مرضی سے کوئی بات بنا لی، ٹھیک ہے، دین میں نئی بات بنا کے آیت بھی پیش کر رہے ہیں دلیل کے طور پر، حدیث بھی پیش کر رہے ہیں دلیل کے طور پر، اور اس کے اندر اس چیز کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے، یعنی غلط معنی پہنا دیے آیت کو۔ آیت کی تفسیر وہ ہے ہی نہیں۔ آیت کی تفسیر، جیسے میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اپنی طرف سے تفسیر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے تو حرام ہے۔ تو جو تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے اور جو صحابہ کرام نے بتا دی، تفسیر کرنے کا جو یعنی تفسیر کیسے کی جاتی ہے؟ قرآن سے قرآن کی تفسیر، جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا، انعمت علیہم کی تفسیر تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 تھی وہ، کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں، کہ جو کہ انبیاء ہیں، جو صالحین ہیں، جو صدیقین ہیں، یہ انعمت علیہم ہے۔ وہ قرآن سے قرآن کی تفسیر ہے۔ پتہ چل جاتا ہے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ بات ہے۔ قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے۔ پھر ایک بات ہے کہ اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، وہ ہم تک پہنچ گئی حدیث کی شکل میں۔ پھر ایک بات ہے کہ وہ اس کی اور مزید وضاحت صحابہ میں سے کسی نے کر دی، ٹھیک ہے، صحابہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی کی بھی تفسیر آپ نہیں لے سکتے۔ جو علم ہے وہ قرآن سے، حدیث سے اور آثار صحابہ، اس کے بعد کوئی بھی نہیں اس چیز کو کر سکتا کہ آپ کہیں کہ فلاں نے اس کو اس طرح سے بتایا ہے۔ نہیں، یہ بھی تو ہے نا، آگے تابعین ساری، یہ بھی تو آگے آگے سلسلہ بالکل ہے، چلتا لیکن اس سے بھی تفسیر کی جو بیس آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پڑھیں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ علوم القرآن، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تفسیر ہوتی کیا ہے۔ ایسے کوئی اٹھ کے تفسیر نہیں کر سکتا، اسی کی بات، وہی بات کوٹ کرنی پڑے گی آپ کو۔ ہاں جی، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں ہے، جی جی، وہاں اپنی بات نہیں شیئر کرنی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو پوچھتے تھے یہ صحیح ہے، کتنے لوگوں سے پوچھ کے تو پھر لکھتے تھے، بالکل پوچھ کے پھر بالکل، لکھتے تھے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہمیں کتنی زیادہ بات ملتی ہے کہ راویان کی چھان پھٹک ہوتی تھی، اور پوری اس کے اوپر ایک کتاب ہے الرجال، یعنی الرجال ان صحابہ کرام کی بات ہے کہ جنہوں نے یہ سارا علم پہنچایا آگے، ان کی زندگی کا ایک ایک حصہ اس میں درج ہے کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک واقعہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہو کہ حضرت امام بخاری جب وہ لینے کے لیے گئے، حدیث لینے کے لیے کسی کے پاس، اور وہ شخص کیا کر رہا تھا، کئی دنوں کا سفر طے کر گئے ہیں حضرت امام بخاری، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ شخص اپنے جانور کو چارہ صرف دکھا رہا تھا، اور وہ جب جانور آیا تو اس نے چارہ نہیں دیا، یعنی دھوکہ۔ اسی طرح الٹے پاؤں وہ واپس چلے گئے امام بخاری کے، اس شخص سے حدیث تو لینا ہی نہیں ہے، اس شخص کے عمل میں ہی نہیں ہے نا کچھ بھی۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اس کو وہ حدیث صحیح یاد بھی ہو، لیکن انہوں نے اس شخص سے بھی، یعنی اتنی احتیاط اصلی بات لینے کے لیے، اس شخص کے عمل کو بھی جانچا جاتا تھا، پرکھا جاتا تھا، پھر لیا جاتا تھا، ایسے نہیں لیا جاتا تھا۔ ایسے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کہ فلاں سے پوچھ لیں، نہیں، ایسے نہیں۔ تو بس یہ بات ہے کہ بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے آج ہم جس دور میں ہیں، بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے کہ جہاں پر یہ باتیں اس طرح سے عام ہو گئی ہیں، اور جو عوام ہے، عام جو لوگ ہیں، وہ چونکہ دین سے دور ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے نا دین سے دوری ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ آج تو آپ کے ہاتھ میں دین موجود ہے، یعنی اگر آپ کے پاس یہ ڈیوائس ہے، موبائل ہے، نیٹ ہے، تو آپ کتنی چیزیں اس کے اندر نکال سکتے ہیں، ساری کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، سارا علم
ایک سمجھیں ایک اس میں آ گیا ہے، کوزے میں سما گیا ہے، تو مگر آپ وہاں سے نکالتے نہیں ہیں، وہاں سے کچھ اور ہی چیزیں نکالتے ہیں. نکالے ہاں جو میں ہاں تو یہی تو رونا ہے نا، یہی تو رونا ہے کہ ہم نے اپنے کیسے شوق پال لیے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن. کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. اس سے مراد یہ ہے کہ آگ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو وہ چند دن، اور ہمیں آگ سے نکال لیا جائے گا. ان کے اس عقیدے کی وجہ کیا تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، بہت ہی لاڈلے ہیں. اور یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا کی عمر جو ہے نا وہ 7,000 سال ہے، اور ہم 1,000 سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں جائیں گے، یعنی 7 دن. 7,000 سال کے بدلے ہم صرف 7 دن جہنم میں جائیں گے. اور تو ایسا بڑا ہاں ہوگا نا، ہاں 50,000 سال کا ایک دن 50,000 سال کا قیامت والے دن جو ہوگا. تو ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے تو 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے. آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم بچ جائیں گے، اور انسان دنیا کی فکر میں لگا رہے، اور جواب دہی کا احساس ہی ختم ہو جائے اس کے پاس سے، اور نیک اعمال جو ہے وہ پھر وہ نہ کرے. یعنی ظاہر ہے جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ مجھے، جیسے دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پیپرز ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی نے مجھے بتایا کہ میٹرک کے جو پیپر ہوئے تو اس میں ان کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس کو بڑا پروٹوکول مل رہا تھا، اور اس کو کچھ آتا بھی نہیں تھا. یعنی اس کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے اور اس کو کچھ آتا بھی نہیں تھا. وہ سب لڑکوں سے پوچھ بھی رہا ہوتا تھا کہ آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں. لیکن جب رزلٹ آیا تو اس کے بہت زیادہ مارکس آئے ہوئے تھے. اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہی بات ہے نا. ہاں تو یہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، میرے تو بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں تو وہ مجھے نکال دیں گے. یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے. ہاں تو یہ بات ان کے اندر بھی ہے نا، ان کے اندر بھی یہی بات نظر آ رہی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم چاہیتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، ہم تو ویسے ہی چلے جائیں گے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کو بھی تنبیہ کی ہے، انبیاء کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں پھر؟ تو بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کی طرح آخرت کا معاملہ نہیں ہوتا. یہودی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود مطمئن تھے، اور وہ ایسے مطمئن رہتے تھے کہ ان کے عقیدے میں دراڑ آئی ہوئی تھی نا. وہ یہ سمجھتے تھے نافرمانیاں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور ہمیں کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. اور جیسے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں فلاں بزرگ تھے، ہمارے خاندان میں تو اتنے ولی اللہ ہیں جو گزرے ہیں، اور اس طرح. اور کچھ لوگ تو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو چونکہ سید ہیں اس لیے ہم تو پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا. تو بات یہ ہے
کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خوش گمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو ان کی خوش گمانیاں ہیں نا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سارے حقوق محفوظ ہو چکے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو بس میٹھی نیند اور میٹھے خواب جو ہے وہ بہت عزیز ہوتے ہیں ان کو، اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سچی دعوت اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جو حق بات ہے اس سے اپنی زندگی کو مزین کریں. بس وہ چاہتے ہیں بس غفلت کی نیند سوئے رہیں، اور پھر جب کوئی سچی بات لے کر اٹھتا ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں، اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے مخالف بن جاتے ہیں، ان کے راستوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھتے. ہاں بالکل راستے سے ہٹا ہی دیتے ہیں. دوسری سائڈ چلے جائیں. علماء کے ایمان نہ لانے کے کچھ اسباب ہیں کہ جو علماء تھے نا، جو علماء تھے، بڑے بڑے عالم تھے، وہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر بدل دیتے تھے اس کو. اور دو رخے تھے، یعنی منافق تھے، اندر کچھ تھے باہر کچھ تھے، حق کو چھپاتے تھے وہ، اور اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھ کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کتاب پر معاوضہ بھی لیتے تھے، لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ پیسے دو. ہمارے یہاں بھی فلاں فلاں چیز کے اوپر تعویذ لکھ کے دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے بھی لیے جاتے ہیں، لاؤ پیسے دو. عوام ان میں سے جو تھی وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہی تھی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ کتاب کے بارے میں بے بنیاد امیدیں رکھتے تھے وہ. ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کو بچی کے سر کے اوپر رکھ دو جب وہ رخصت ہو رہی ہو، بھلے سے وہ کسی بھی حلیے میں ہو، رکھتے ہیں بھلے سے وہ کسی بھی حلیوں میں اوپر ہو. رکھتے ہیں، سر پہ نہیں رکھتے، اوپر پکڑتے میں چلتے. ہاں تو سر کے اوپر ہی رکھتے ہیں، اور مطلب اوپر ہی ہوتا ہے نا، اس کے سائے میں، قرآن کے سائے میں وہ گزر جائے. یعنی یہ بے بنیاد امیدیں ہیں نا، اس کے سائے کے اندر سے گزرنے سے کیا ہو جائے گا؟ پیچھے سے چلی آ رہی ہیں نا جن پہ ہاں بالکل. اور کتاب کے بجائے وہ وہم و گمان پر چلتے تھے، بس یہ سوچ لیا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا اپنی مرضی سے. کتاب کا علم نہیں تھا. اور دونوں یہ سمجھتے تھے، علماء بھی یہی سمجھتے تھے اور عوام بھی یہی سمجھتی تھی کہ دوزخ کی آگ ان کو کبھی بھی نہیں چھوئے گی اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے ہے. یہ دونوں سمجھتے تھے، یعنی علماء بھی یہی سمجھتے تھے اور ان کے عوام بھی یہی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ایسی اگر بات ہے کہ کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ سے تم نے عہد لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو کبھی بھی عہد شکنی تو نہیں ہوگی. کیا تم ایسی بات کہتی ہو کہ جس کی حقیقت سے خود ہی ناواقف ہو؟ تو بات یہی ہے کہ تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو. علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے. علم کے بغیر اللہ کے ذمے کوئی بات لگانا. آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا وہ، اور ہم اپنی طرف سے کہے جا رہے ہیں. تو کتنا بڑا یہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ. تو اتنا سوچ سمجھ کے انسان کو بولنے کی ضرورت ہے. کیا رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ وعدہ صاحب وعدہ کی نجات کا باعث بنے گا. یعنی ایسا کوئی وعدہ لیا ہے انہوں نے؟ کیا ایسی بات ہے کہ اتنی نافرمانی کا وعدہ کہ رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنے کا؟ ایمان تو لے کر آئیں لیکن اطاعت نہیں کریں گے رسول کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ آج آپ بات کر کے دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہر کوئی
کہے گا صدقے یا رسول اللہ، ہاں اور جان بھی قربان ہے. جان بھی قربان. یعنی ایسے ہی سب کے دلوں میں محبت تو ہے، عقیدت تو سب کے دلوں میں ہے. عمل کتنی قوم کرتی ہے مجھے بتائیں، سنتوں پہ عمل کون کرتا ہے؟ سنت پہ عمل کرنا ہی تو محبت ہاں، ہے. ہاں. اطاعت، اصل چیز تو اطاعت ہے نا. فرما برداری کس کو کہتے ہیں؟ سنت پہ عمل جب تک آپ نہیں کریں گے جنت کیسے ملے گی؟ نہیں یہ کہنا ہم لوگ یا نہیں کہنا چاہیے یا رسول اللہ، وہ ادھر ہی پھر جاتے ہیں. یہ آپ تو نہیں کچھ بھی اس کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بات تو صرف یہ ہے کہ ہم چھوٹی لیکن ہے بہت اس بڑی. کا مطلب تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، موجود ہے. نہیں، آپ نہ سوچے نا، جدوجہد آپ ایسے نہ سوچے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی نہیں جب تو پھر. ان کا عقیدہ یہی ہے. عقیدہ ان کا ہے. لیکن بات یہ ہے وہ کہ جو ہے نا، آپ بات یہ ہے کہ بات ہر ایک کا نہیں ہے، ہر ایک کا نہیں ہے. چند لوگ ہوں گے. دیکھیں یہی والی بات ہے نا کہ مسلمانوں میں بھی وہ سارے فرقے آ گئے ہیں سارے آ گئے. جو کہ پچھلی قوموں کے اندر یہ سارے تھے. بنی اسرائیل آپ صلی اللہ والی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان کے یہودیوں کے اگر 73 فرقے تھے تو مسلمانوں کے 74 ہو جائیں گے. تو پھر فرقے تو بہت ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اوور آل میں بات کر رہی ہوں پورے معاشرے میں. اگر آپ دیکھیں نا ہر کسی کے دل میں عقیدت تو موجود ہے. جو لوگ اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بھی کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ کتنی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ نہیں، بہت کم، ریئر. بات ساری یہ ہے کہ جب موقع آئے نا شادی کا، جب پتہ چلتا ہے کتنا عمل ہو رہا ہے. جب موقع آئے نا کسی کے گھر فوتگی کا، جب پتہ چلتا ہے کتنا عمل کرتا ہے. یعنی اس وقت پتہ چلتا ہے کہ عمل کہاں ہے، کدھر ہے عمل. ہم جو دنیا والے لوگ ہیں وہ تو اسی طرح دیکھتے ہیں نا، اسی طرح پتہ چلتا ہے نا ان کے اندر عمل کدھر ہے. بات یہاں پر وہی ہے، ان کے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں. ہم نے یہ خرابیاں پڑھ کر اپنے عملوں میں تبدیلی لانی ہے، اپنے عمل تبدیل کرنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے بھی یہی ہیں. اور یہ واقعات ہمارے سامنے کیوں آ رہے ہیں، یہ کتاب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے ان کے واقعات کی، کہ ہم اس تبدیلی سے، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں اور ہم یہ کام نہ کریں جو یہ سارے خراب کام ہمیں سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بات ہے کہ بدی جو بھی کمائے گا، خطائیں اس کی، گناہ اور نافرمانیاں، وہ ساری کی ساری اسے کہاں لے کے جائیں گی؟ جہنم میں لے کے جائیں گی. اور جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اگلی آیت میں یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آیت نمبر 81 ہے. کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف واضح طور پر بتا دی ہے کہ وہ گناہ جن پر عذاب کا وعدہ ہے اس کو کہتے ہیں سیئہ. اور یہاں اس سے مراد شرک ہے. سیئہ سے مراد کیا ہے؟ شرک. اور وہ احاطت بھی خطیئتہ، یعنی وہ اپنے گناہوں کے ساتھ مر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا. انسان اپنی سوچ سے گھرتا ہے. پہلی بار برائی کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلی بار انسان برائی کرنے کے لیے کتراتا ہے، اپنا جھجکتا ہے، جھجک ہوتی ہے اس کے اندر. مگر شیطان برائی کو دل پسند بنا کر دکھاتا ہے. کبھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹے عمر میں بچے، سگریٹ بہت عام ہو گئی تھی، چھوٹے بچے جب جاتے تھے باہر تو سگریٹ پیتے ہوئے جھجکتے تھے پہلی دفعہ، کوئی اگر ان کے دوست وغیرہ اس طرح سے، تو بعد میں پھر وہ عادی ہو جاتے تھے. اب تو خیر بہت کم ہو گیا، اب تو اس سے بھی آگے نکل گئی یہ صورتحال. ڈفرینٹ اتنے قسم کے نشے جو ہے وہ آ گئے ہیں کہ بچے اس کو بھی برائی نہیں کرنا. ہاں برائی ہی نہیں سمجھتے، اندر ہی اندر. ہاں شوگر ان کے لیے یہ
फ्री माहौल होता है। بالکل اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ اصل میں ہم سب کا یہ کام ہے کہ جو بھی ہمارے دسترس میں ہو، جو بھی بچہ ہم سے ملے یا ہم مطلب اس کو پھر اویئرنیس دینا ہمارا کام ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو بچوں کو یہ سوچیں دینا چاہیے۔ اندر ہی اندر اگر آپ سوچیں اندر ہی اندر جو ہے نا وہ انسان کی سوچیں خراب ہو جاتی ہیں، جب پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ برائی جب پہلے دفعہ کرنے جاتا ہے، پھر شیطان اگلی برائی کے لیے آمادہ کر دیتا ہے، اور یوں پھر برائی تو خوبصورت سے خوبصورت بن کے اس کے سامنے آتی ہی چلی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ایک آپ موبائل کھول کے بیٹھے، آپ ابھی کچھ اور ہی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی علمی چیز ہے یا کچھ اس طرح کی، ایک دم سے جو ہے وہ جب آپ نے اس کو اوپر کیا تو کوئی ایسی چیز آ گئی، آپ کے دل نہ چاہتے ہوئے بھی کہ میں یہ نہیں دیکھوں، مگر ایک تجسس اور ایک وہ، اور اتنا خوبصورت اس کا وہ ہے سرے ورق، آپ نے اس کو کلک کر دیا، بس اب کلک کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد جو برائیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد اور یہ ایک ایسا دلدل ہے کہ اس کے اندر جب گر جائے نا تو پھر اس کے اندر سے نکلنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توفیق مانگتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرماؤ اور مجھے برائیوں سے نجات دے دے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک برائی کرنے سے دوسری برائی کا راستہ کھل جاتا ہے، اور یوں انسان اس دلدل کے اندر پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اور جس شخص کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، اور یہ گناہ شرک، تو اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ ایسے جو ہے نا وہ گناہوں سے نہیں گھرتا اس طرح سے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا، آخرت پر یقین۔ تو قرآن مجید برائیوں کو انسان کی کمائی کہتا ہے، کسبہ کہا ہے کمائی کو، یہ ایک برائیاں کمائی ہیں، کرنے کے بدلے کچھ مل رہا ہے، اور صلاحیتیں، قوتیں، مال سب کچھ لگتا ہے نا اس کے اندر۔ کچھ بھی کام کرتے رہیں آپ، برا کام کریں گے تو کیا نہیں لگیں گی صلاحیتیں؟ کیا وقت نہیں لگے گا آپ کا؟ کیا مال نہیں لگے گا آپ کا؟ تو زندگی میں انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کی کمائی ہے، چاہے وہ نیکی کمائے چاہے وہ برائی کمائے، جو بھی وہ لگائے۔ تو انسان خطاؤں کے اس چکر سے نکل سکتا ہے اگر وہ اس برائی کے لیے کراہت محسوس کرے، برائی کو برائی سمجھے، اور اس کو نقصان کے طور پر اپنے آپ میں محسوس کرے کہ اس سے مجھے کتنا نقصان ہوا۔ کیا نقصان نہیں ہوتا؟ کہ ہم جج نہیں کرتے کہ کتنی یہ ایک چیز دیکھ لینے سے آپ کے ذہن پہ کتنے برے اثرات پڑتے ہیں، اور آپ کی عبادات کتنی زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم وہ حاصل کرے، زیادہ وقت ان کاموں میں لگا کے رکھے، زیادہ وقت پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، اور ایسی چیزیں ہی سرچ کرے، ایسی چیزوں کے اندر ہی جائے، تو یہی کام کرتے کراتے رہیں گے تو ان چیزوں سے بچت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرتے رہیں، اور یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب انسان اپنی صحبت بدلے گا۔ اگر انہی لوگوں میں بیٹھے گا، غافل لوگوں میں، تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطائیں ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں خطاؤں سے بچا لیں، ہماری مغفرت فرما دے۔ اور یہ کہ شرک جو ہے نا وہ ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سبب ہوگا۔ شرک، باقی گناہ تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو انہیں معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اہل توحید جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ جنہوں نے
کچھ ایسے گناہ کیے ہوں گے، بہت بڑے گناہ، کبیرہ گناہ جسے کہیں آپ، تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نکال لیں گے. لیکن شرک والے لوگ کبھی بھی جہنم سے، مشرک اور کافر جہنم سے نہیں نکلیں گے، وہ وہیں رہیں گے. اور پھر یہ بات ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر ایک اللہ کو ماننے والا بھی ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرنے والا ہوگا، اور وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، کبیرہ گناہ کا، تو وہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے. آخری آیت ہے اس رکوع کی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، آیت نمبر 82. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بات یہ ہے کہ آمنو کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ لوگ، وہ ہیں ایمان والے. وعامل الصالحات کی بات ہے، عمل صالح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کریں اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ عمل آپ کا قابل قبول ہوگا. اور یہ بات ہے کہ اس میں آپ کا قول بھی آ جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کا عمل بھی آ جاتا ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں، اور جو آپ کے دل کے اندر ہے وہ بھی آ جاتا ہے. 3 چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر ایک ہے کہ آپ مال سے بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کے جسم کیا عمل کر رہا ہے، آپ کی زبان کیا عمل کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، آپ کے دل کے اندر کیا ہے سوچ، اور آپ کا مال کہاں لگ رہا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور کوئی بھی عمل اسی وقت عمل صالح ہوگا جب ان میں 2 شرطیں پائی جاتی ہیں. 2 شرطیں جو آپ کو بتائی ہیں، پہلی شرط رضا الہی، دوسری شرط سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یعنی کہ آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اصحاب والے، اور جنت، الجنہ، جنت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو، اس کے احکامات کو دل سے مان لیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو خالی زبانی کہنے والوں کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.